صدر مملکت ڈاکٹر عارف حسین الوی کا کہنا ہے کہ وہ الیکشن کے انعقاد کے لیے اے سی پی کو دوبارہ خط لکھیں گے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف حسین الوی نے کہا کہ شمسی توانائی کا سب سے سستا ذریعہ ہے اور پاکستان شمسی ٹیکنالوجی کے ذریعے واپر بجلی پیدا کر کے اپنی توانائی کی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ وہ ہفتہ کو حیدرآباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے زیر اہتمام یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے عنوان سے منعقدہ کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ صدر نے کہا کہ وہ دوبارہ چیف الیکشن کمشنر کو میٹنگ کے لیے خط لکھیں گے تاکہ آئینی تقاضے کے مطابق کے پی اور پنجاب میں انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کیا جا سکے۔ ڈاکٹر الوی نے کہا کہ کسی بھی اسمبلی کی تحلیل کے 90 دن کے اندر انتخابات کرانا آئینی تقاضا ہے، لہٰذا معاملات آئین کے مطابق طے کیے جائے۔ صدر نے کہا کہ ہندوستان میں 100% بچے پرائمری اسکول جاتے ہیں، بنگلہ دیش میں 98% اور سری لنکا میں 99% بچے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں صرف 68% بچے اسکول میں داخل ہیں، جو کہ تشویشناک بات ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ آئین کا نفاذ تمام مسائل کا حل ہے اور ملک کو موجودہ بحران سے نکالنے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو مل کر بیٹھنا ہوگا۔ ڈاکٹر الوی نے کہا کہ ملک کے معاشی حالات اتنی اچھی نہیں، لیکن ان تمام مسائل کا حل جمہوریت کے تسلسل میں مضمر ہے۔ انہوں نے کہا کہ IMF قرض دینے والا ادارہ ہے اور رقم دینے سے پہلے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اس کو قرض دے کر یہ واپس کیسے کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ آئل لابی نے ہمیں ترک کے کوئلے سے دور رکھا، جس سے فائدہ اٹھانے سے پہلے 10 سے 15 سال ضائع ہو گئے۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو کریڈٹ دیتے ہوئے ڈاکٹر الوی نے کہا کہ ان کی کوششوں سے پاکستان ایٹمی پروگرام شروع کرنے میں کامیاب ہوا، جس سے ہم ایٹمی ذرائع سے بجلی پیدا کرنے کے قابل ہوئے اور 40 سے 50 سال کی چھتری حاصل کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہی پروگرام ہمارے دشمن کو ہم پر حملہ کرنے سے روکتا ہے۔ خوراک کی فراوانی کا ذکر کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ ہمیں اس سلسلے میں زرعی یونیورسٹی ٹنڈو جام اور دیگر تحقیقی اداروں کے ذریعے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیدرلینڈ پاکستان سے 16 گنا چھوٹا ملک ہے، لیکن یہ دنیا میں خوراک برآمد کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ انہوں نے ماہرین زراعت پر بھی زور دیا کہ وہ فیصل آباد اور ایرڈ یونیورسٹی جائے اور غذائی تحفظ کا ہدف حاصل کرنے کے لیے کم پانی استعمال کرنے والی فصلوں پر تحقیق کرے۔ صدر الوی نے IT اور ٹیکسٹائل کو ملک کی برآمد بڑھانے کے لیے ممکنہ شعبے قرار دیتے ہوئے صنعت کاروں پر زور دیا کہ وہ ان دونوں شعبوں پر زیادہ توجہ دے۔ انہوں نے تاجر برادری کو مشورہ دیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ خواتین اور تجارتی اور کاروباری سرگرمیوں میں شامل کرے، کیونکہ ان کی بھرپور شرکت کے بغیر کوئی بھی شعبہ ترقی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں انسانی وسائل کی کمی ہے اور ہمیں نوجوانوں کو تربیت دے کر اس خلا کو پر کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ IT واحد شعبہ ہے جہاں ہماری خواتین گھر بیٹھے کام کر سکتی ہے اور وہ انٹرنیٹ کے ذریعے نہ صرف ملک بلکہ پوری دنیا کی انڈسٹری کے لیے کام کر سکتی ہے۔ انہوں نے پچھلے حکومت کی طرف سے شروع کیے گئے وزیر اعظم کے یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ اس نے 2.4 ملین نوجوانوں کو تربیت فراہم کی۔ کہ چارٹر آف اکانومی کی تجویز کے جواب میں صدر نے کہا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کرنا بہت مشکل ہے اور اس مقصد کے لیے لوگوں کو اپنی انا کو پیچھے چھوڑنا چاہیے۔ صدر مملکت نے کہا کہ انہوں نے پوری کوشش کی کہ سب کو اکٹھا کیا جائے، لیکن کوئی ایسا کرنے کو تیار نہیں، جبکہ ملک کے حالات بہت خراب ہے اور ملک کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے تمام اپوزیشن کو ایک طرف رکھنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر الوی نے کہا کہ وہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو میز پر لانے کی کوششیں جاری رکھیں گے تاکہ مشترکہ کوششوں سے بحران کو ختم کیا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین کی طرح ہمیں بھی اپنی توجہ صحت اور تعلیم پر مرکوز رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ دونوں شعبے ہمارے ملک کو کامیابی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ صدر مملکت نے کہا کہ آئین کے نفاذ سے جمہوریت مضبوط ہو سکتی ہے، لہٰذا انتخابات آئینی تقاضوں کے مطابق ہونے چاہیے۔